اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطاء ومن قتل مؤمنا خطاء فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو کسی طرح بھی قتل کرے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسے مسلمان آدمی کو جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 میں سے کسی ایک صورت کے سوا خون حلال نہیں ہے، جان کے بدلے جان، شادی شدہ بدکار، اور اپنے دین اسلام سے ارتداد کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ پھر جب ان 3 میں سے کوئی ایک صورت وقوع پذیر ہو تو رعایا میں سے کسی کو بھی اس کے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ امام یا اس کے نائب کا اختیار ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے مگر غلطی سے۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا یہ آیت عیاش بن ابو ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو ابو جہل کا اپنی ماں اسماء بنت سلم کی طرف سے بھائی تھا۔ اس نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جو ابو جہل کے ساتھ مل کر انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تکلیفیں دیا کرتا تھا، اور وہ حارث بن یزید عامری تھا۔ عیاش نے اس کے لیے اپنے دل میں برے ارادے کو چھپائے رکھا، مگر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے ہجرت بھی کر لی، لیکن عیاش کو یہ معلوم نہ ہو سکا، اور اس نے فتح مکہ کے دن
جب اسے دیکھا تو سمجھا کہ شاید وہ ابھی تک اپنے دین پر ہے، اس لیے اس نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں یہ آیت حضرت ابو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا جب انہوں نے اس پر تلوار کو اٹھایا۔ انہوں نے اس واقعے کا ذکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا تو کہا کہ اس نے محض اپنی جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور فرمان الہی ہے، اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ قتل خطا میں یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، ایک تو اس گناہ عظیم کا کفارہ ہے، خواہ بغیر ارادے کے غلطی ہی سے سرزد ہوا ہو، اور ایک اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ ایک مومن غلام کے گردن کو آزاد کیا جائے، کافر کی گردن کو آزاد کر کے بھی عہدہ برا نہ ہو سکے گا۔ امام احمد نے ایک انصاری صحابی کی روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی لونڈی لے کر آیا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر ایک مومن گردن کی آزادی واجب ہے، اگر آپ اس لونڈی کو مومن سمجھتے ہیں تو میں اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ یہ دوسرا واجب ہے، قاتل کو مقتول کے وارثوں کو ان کے عزیز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ادا کرنا پڑتا ہے، اور مقتول اگر مومن ہو تو کامل دیت بھی ادا کی جائے گی، اور قاتل پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی واجب ہوگا۔ پھر جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جن میں ایک دن کے روزے کا ناغہ بھی نہ کرے، بلکہ مسلسل 2 ماہ روزے رکھے۔ مگر اس نے کسی مرض یا عورت ہے تو حیض و نفاس وغیرہ کی کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن بھی ناغہ کر لیا تو اسے از سر نو روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی جس قاتل نے قتل خطا کا ارتکاب کیا ہو اور وہ آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے تو اس کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ وہ متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ قتل خطا کے حکم کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کا حکم بیان کیا، چنانچہ فرمایا ہے، اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا، یہ شدید سرزنش اور زبردست وعید ہے اس شخص کے لیے جو اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، جسے کتاب اللہ کی کئی آیات میں شرک کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس نفس کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق شریعت کے حکم سے۔ اور فرمایا سورہ نام میں، کہہ دیجئے لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ احسان کرتے رہنا،
اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تیز رفتار، عمل میں ہوشیار اور نیکوکار رہتا ہے، بشرطے حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، اور جب وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ تھک ہار کر ان صفات سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کے قتل کی نسبت کم تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر میں، اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یہ آیت کریمہ کفر، شرک، شک، نفاق، قتل اور فسق سب گناہوں کے لیے عام ہے۔ جو شخص بھی ان گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء میں، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا جس کے لیے اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سے ہر اس شخص کو باہر نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔